جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پوری قوم بلکہ پوری دنیا میں کہوں گا بہت ساری دنیا سے مراد ہے بڑا اس کا سیگمنٹ جو ہے پاکستانیوں کا یا ایون انٹرنیشنل جو کیپٹلز ہوں گے انہوں نے بھی بڑی انتہائی دلچسپی اور اس کے ساتھ تجسس کے ساتھ یہ انتظار کیا جا رہا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان جو عمران خان صاحب جو ہائپ انہوں نے کریٹ کی تھی کہ وہ آئیں گے 27 کو بہت بڑا جلسہ کریں گے اور کوئی بہت بڑے انقلابی قسم کے بیانات اعلانات یا سٹیپس لیے جائیں گے۔ پوری قوم جو ہے نا ایک اس میں آ گئی تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہسٹیریا سٹائل میں آ گئی تھی، ایک یہاں پہ بعض اس میں سرکل سے پینک پھیل گیا تھا، اگر اسپیشلی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آ رہا تھا کہ دے آر انکمفرٹیبل، مطلب رپورٹس آنا شروع ہو گئی تھیں کہ شاید وہ خان صاحب جو ہیں کوئی بڑے پیمانے کی آ کے کوئی اس میں چینجز کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، کسی کو لانا چاہ رہے ہیں۔ سو دیر وار اگین آپ کہہ سکتے ہیں میسو ریومرز تھیں، اور پرائم منسٹر جو ان کی حکومت نے ریومرز کو کل کرنے کی زیادہ کوشش بھی نہیں کی کہ چلیں ٹھیک ہے ایک ہائپ یہاں پر اگر یہاں پہ یہ ہو رہی ہے، کریٹ ہو رہی ہے، لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک تجسس آ رہا ہے، یہاں پہ انسرٹینٹی آ رہی ہے، میڈیا کا کام مطلب ایک بات بتاؤں انہی دنوں میں پچھلے اگر 2-3 ہفتوں سے دیکھیں جب سے کام شروع ہوا ہے میڈیا کو ایک انہوں نے ہائپ کریٹ کی، اس کے بعد اگر ان کو بھی ضرورت ہے کہ لوگ ٹی وی دیکھنا کم کر گئے تھے شاید، اس کے بعد آل آف سڈن ہم نے دیکھا ہے کہ رائز آیا۔ بہرحال ایک جو امید تھی لوگوں کو کہ خان صاحب کوئی آ کر کوئی ارتھ شیکنگ قسم کی اناؤنسمنٹ کریں گے، وہ ارتھ شیکنگ قسم کی اناؤنسمنٹ میرا خیال ہے لوگوں کو جو توقع تھی یا ان کے اپنی پارٹی کے اندر جو بات تھی وہ کوئی نظر نہیں ہے، جس سے لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں، کل میری مالک صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بڑی اہم باتیں کی تھی محمد مالک صاحب نے، اگر میں اب ان کو بیٹھ کر ان کو میں دیکھوں انہوں نے ایک دو بڑی اہم انہوں نے کہا تھا کہ ریڈ لائن یہ خان صاحب کراس نہیں کریں گے، اور وہی ہوا ہے کہ خان صاحب نے وہ ریڈ لائنز کراس نہیں کی، اگرچہ انہوں نے کچھ بڑے انتہائی خوفناک قسم کے انہوں نے اس میں ہنٹس ضرور ڈراپ کیے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے آتے ہیں۔ مطلب انہوں نے ایک لفظوں میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہا بھٹو صاحب کو ایڈمائر کرتے ہو کہ میں بھٹو نہیں ہوں، کہ ٹائمز ہیو چینجڈ، یہ بڑا میرا خیال لاؤڈ میسج تھا صاحب۔ ذرا بھٹو صاحب کے خلاف کس نے کو کی تھی؟ ٹھیک ہے پولیٹیکل پارٹیز اس وقت گینگ اپ ہوئی تھی، 9 ستارے اس وقت تھے، ان کا الائنس تھا، لیکن الٹیمیٹلی تو آرمی تھی جس نے آگے ٹیک اوور کیا تھا، کو کی تھی، اور وہی آرمی جو ہے انہوں نے آگے ان کو پھانسی لگوائی تھی یا لگائی گئی تھی، تو مطلب یہ کوئی ایسا سیکرٹ نہیں ہے۔ سو وہ جو میسج واز ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ میں بھٹو نہیں ہوں، اور بھٹو کی طرح انہوں نے ایک اور بھی مطلب مجھے تو لگا ہے بہت سارے لوگ جو آپ میں سے اگر انہوں نے تاریخ پڑھی اور اس میں سے 70s کا ڈیکیڈ جو ہے اس کو اسٹڈی کیا ہے، اس وقت کی ملٹری اور ہماری پولیٹیکل کنفرنٹریشن کس طرح چل رہی تھی، اور بھٹو صاحب والی بہت ساری باتیں جو آپ کو عمران خان صاحب میں جو ہے نا اس میں نظر آئے گی۔ میں ان پہ بھی بات کروں گا کہ کون سے ایسے انہوں نے بالکل ایگزیکٹ انہوں نے ریپلے لگا ہے بہت سارے لوگوں کو، اگر وہ لوگ آج بھی اگر زندہ ہیں، یعنی کہ ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ زندہ ہوں گے جنہوں نے بھٹو صاحب کو پرائم دیکھا ہوگا جب تو آ کے ان کو امریکنز نے تھریٹ کی تھیں اور ان کو کہا تھا کہ آپ کو بھی عبرتناک ہم آ کے مثال بنا دیں گے اگر آپ نے یہاں نیوکلیر پروگرام پہ کمپرومائزز نہ کیے۔ تو انہوں نے بھی راجہ بازار میں جا کے اسی طرح کی تقریر کی تھی کہ جناب کہ میرا اگین یہ سفید ہاتھی جو ہے نا یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، ریفرنگ ٹو امریکنز۔ اور ساتھ میں انہوں نے آپ اس سے پہلے ذرا چلے جائیں تو انہوں نے کہا تھا تاشقند کی مطلب ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ تاشقند کی سٹائل کا بھی انہوں نے خط جو نکالا پڑھا اور پھر پڑھ کو اس کو انہوں نے جیب میں ڈال لیا، یہ بھی اسی طرح کی سٹوری تھی جب وہ آئے تھے بھٹو صاحب اسے 1965 کی وار کے بعد تاشقند میں پاکستان اور وہاں پہ اس کے انڈیا کے درمیان وہاں مذاکرات ہوئے تھے، اور جنرل آپ کو یاد ہوگا ایوب خان صاحب گئے تھے وہاں سے، شاستری صاحب تھے، تو اس کے بعد واپس آ کے بھٹو صاحب نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ جناب کہ انہوں نے جناب ایوب جو ہے نا انہوں نے پاکستان کو بیچ دیا، پاکستان کے مفادات جو ہے نا ان کو کمپرومائز کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے ایوب خان کے خلاف ایک باقاعدہ تحریک چلائی۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جناب تاشقند میں کیا ہوا تھا، وہاں کشمیر کو کیسے سیل کیا گیا، اور انڈیا کے ساتھ ہم برابری پہ تعلقات اپنے نہیں قائم کر سکے تھے، ہم نے کوئی غلامی ٹائپ کو ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتاؤں گا، میں یہ انہوں نے 66 کے بعد کی باتیں شروع کی تھیں، اور ان کی آ کے ڈیتھ تک 79 تک جب ان کو پھانسی دی کہ بھٹو صاحب نے وہ راز نہیں بتایا تھا، ہر جلسے میں کہتے تھے بتاؤں گا ضرور، لیکن بتایا نہیں کہ پاکستان کا سودا تاشقند میں کیسے کیا تھا ایوب خان صاحب نے۔ تو آئی خان صاحب نے بھی اسی طرح کا ایک انہوں نے لیٹر جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک یہاں پر خط ہے، اور ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئی کہ آپ کی حکومت جو ہے نا اس کو نہیں رہنے دیں گے، یا آپ کو وہی والی بھٹو صاحب والی بات آپ کو ان کو وہ کریں گے، نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ سو لائن وہی ہے، شاید وہ جس نے بھی ان کو یہ آئیڈیا دیا ہے کہ آپ یہ روٹ لیں یہ زیادہ بہتر ہے، آئی ڈونٹ نو کہ بھٹو صاحب والا انہوں نے تو کہا ہے کہ وہ اگین وہ انجام نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو خود یہ تسلی دے رہے تھے شاید اپنے فالورز کو کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ میرا وہ انجام نہیں ہوگا، کیونکہ امریکنز بھی میرے خلاف ہیں، کوئی مڈل ایسٹ کے کنٹریز بھی میرے خلاف ہیں اگر، اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ بھی اگر میرے خلاف ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی میرے خلاف ہیں۔ جو بھٹو صاحب کے خلاف اس وقت تقریباً ملتا جلتا سین تھا، کیونکہ میں عالم اسلام کی لڑائی لڑ رہا ہوں، میں مسلمانوں کی لڑائی لڑ رہا ہوں، میں پاکستان کو عظیم اور پاکستانی کو عظیم بنانے کی جنگ لڑ رہا ہوں، ان کی خود مختاری کی جنگ لڑ رہا ہوں، ان کی عزت کرانے
بنانے کے لیے لڑ رہا ہوں, بھوکے مر جائیں گے. وہی والی بات کہ ہم یہاں گھاس کھا لیں گے, ایٹم بم بنائیں گے. بھٹو صاحب نے کہا تھا بھارت سے 1000 سال تک ہم جنگ کریں گے, انہوں نے کہا تھا جناب کہ ہمیں کرنی پڑے, جو نعرے انہوں نے مارے تھے سارے. سو عمران خان صاحب نے بڑی حد تک اپنے آپ کو میرا خیال ہے بھٹو صاحب کے ساتھ الائن کیا ہے, اور اس سے ڈیفینیٹلی لاشعوری طور پر وہ بھٹو صاحب کے جو فالوورز ہیں یا پیپلز پارٹی ہے ان کو بھی انہوں نے تھوڑا سا اسٹرینتھن کیا ہے. ذرا ان کو بھی میرا خیال ہے کہ ایک ان کو ملا ہوگا کہ جس ہم اس کو لیڈر کو فالو کرتے ہیں, وہ بھی اتنا ہی بڑا اس میں لیڈر تھا, لیکن کیونکہ یہ سوٹ کر رہا ہے اس وقت ان کو عمران خان صاحب کو یہ نیریٹو جو ہے کہ بھٹو صاحب والی لائن لیں, اینٹی امریکنائزیشن والی لائن لیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی لیں, اس کے بعد باقی دیگر عالم اسلام کا اپنے آپ کو لیڈر آگے ثابت کرے. حالانکہ یہ انہوں نے کہا بھی صحیح, بھٹو صاحب پہ خاصی تنقید کرتے تھے, بڑی سخت اس پہ بھٹو صاحب پہ تنقید کی ہے, لیکن وہی والی بات جہاں پہ آپ کو پولیٹیکلی طور پر اپنے کوئی فائدے نظر آ رہے ہوتے تو آپ اور مخالفین کو بھی اپریشیٹ کرنے میں ان کو وہ حرج نہیں سمجھتے. میں اس میں ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا کہ جلسہ کتنا بڑا تھا, لاکھ تھے, 10 لاکھ تھے, 20,000 40,000 تھے. میرے لیے یہ چیز میرا خیال ہے اتنی زیادہ اہم نہیں ہے. اچھا کراؤڈ تھا, میسیو تھا, سب سے بڑی بات یہ ہے چارج تھا, پیشن کے ساتھ تھا, نظر آ رہا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں کوئی اس کو پیشن کے ساتھ سننے ہیں, کوئی خان صاحب کی وہ توقع رکھ کے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات جو ہے نا, کوئی بم شیل جو ہے نا یہ یہاں پہ ڈراپ کرنے والے ہیں. سو اس کو چیز کو چھوڑیں, جو مین چیز تھی وہ میسیج تھا کہ خان صاحب میسیج کیا دینا چاہ رہے ہیں, کس کو میسیج وہ بھیج رہے ہیں, اور اعلانات جو انہوں نے کرنے تھے وہ کیوں نہیں کیے. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری باتیں انہوں نے کہا تھی, اسد عمر نے کہہ دیا جی خان صاحب جلدی الیکشن کروا دیں. پھر ہم نے شیخ رشید صاحب کو سنا تھا, انہوں نے کہا جناب کہ الیکشن اس سال ہو سکتے ہیں. بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید 6 مہینے کی بات ہو ری ہے, ابھی کی بات ہو رہی ہے, شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت ہونے جا رہی ہے. سو وہ خان صاحب نے اس کو انہوں نے نہیں چھیڑا اس بات کو. وہ انہوں نے اس سے لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ وہ بیٹھ کر کچھ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. ابھی بھی انہیں کہیں نہ کہیں پہ لگتا ہے کہ یہ تقریر جو ہے, آج والا کراؤڈ جو ہے, جلسہ, ان کی مین جو میرا خیال فوکس مجھے لگا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو میسج بھیج رہے تھے کہ یہ دیکھیں میرے پاس ابھی بھی سپورٹ ہے, میرے پاس ابھی بھی فالوورز ہیں, ابھی بھی میں عوام کو سڑکوں پر لا سکتا ہوں, میں کراؤڈ پولر ہوں. میں یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا, کیونکہ ان کی جو وہاں سے ملاقات ہوئی تھی 2-3 دن پہلے ان کی جرنلسٹوں سے ہوئی تھی, اینکرز وغیرہ سے, اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ خان صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ فوج جو ہے یہ کیوں نیوٹرل ہوگی, آپ کے ساتھ جو سپورٹ تھی. تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ فوج کو لگتا ہے کہ شاید میں ان پاپولر ہو گیا ہوں, میرا بیگیج زیادہ ہو گیا, تنقید آ رہی, مہنگائی آ رہی, اور وہ ایشوز ہم حل نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے آرمی اپنے آپ کو پیچھے کر رہی ہے. سو ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ آرمی کو یہ میں نے میسج بھیجنا ہے کہ اگر آپ اس وجہ سے مجھ سے تھوڑے سے پیچھے ہو رہے ہیں کہ میں ان پاپولر ہو گیا اور میرے پاس اس وقت اسٹریٹ پاور نہیں ہے, یہ پبلک مجھ سے بہت زیادہ کوئی ناراض ہے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اسٹل ہے یا میں ان دا فیلڈ, ابھی بھی میں اس میں ہوں, میں اس میں کھڑا ہوا ہوں, اور لوگ آتے ہیں میری بات سنتے ہیں, 2 گھنٹے میں ایڈریس کرتا ہوں, پوری قوم سنتی ہے, لوگ سنتے ہیں, میں جب چاہوں لوگوں کو سڑک پہ لا سکتا ہوں. سو اب اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد واٹ نیکسٹ, کیا یہ جو انہوں نے آج اتنا پاور شو کیا ہے اور بڑا اسٹرانگ انہوں نے ذکر کیا ہے, وہی والی بات جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں, بھٹو صاحب والی بات ہے کہ اگین کچھ دنیا کے ممالک ہیں جو ان کے دشمن ہیں, تو کیا اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے جائے گی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر دوبارہ کوئی آ کے مذاکرات کرے گی, وہ طریق عدم اعتماد ہے اس کو پیچھے کروائے گی, خان صاحب کو 1.5 سال جو ہے ان کو پورا کرنے دے گی, اور خان صاحب نے جو ان کی پالیسی تھی یا اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب رہے گی؟ یہ سب سے بڑا یہ ایک میرا خیال ہے اہم سوال ہے. اگلے آنے والے 2-3 دنوں میں یہ پتہ چل جائے گا. کل یہاں پہ وہ پیش ہو رہی ہے طریق عدم اعتماد جو ہے نا, وہ ہاؤس کے ایجنڈے پہ آلریڈی تھی, لیکن کل اس کو میرا خیال فارملی ٹیک اپ کیا جائے گا. اس سے پہلے آج ہم نے دیکھا شاہ زین بگٹی جو ہیں انہوں نے اپنی سپورٹ جو ہے وہ واپس کر لی ہے. باپ کے میں بھوتانی صاحب وغیرہ کی سن رہا تھا, وہ تھوڑے سے آ کے انڈیکیشن دے رہے تھے. چودھری صاحبان سے سنا ہے بات چیت جو ہے آخری اس میں چلی گئی ہے, نواز لیگ کی اور ان کی زرداری صاحبان کی. سو اصل جو چیز ہے جو میرا خیال ہے اس کے بعد جلسے کے بعد ہمیں یہ نوٹ کرنے والے کہ اس کا جلسے کا کیا اثر ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ. اگر چودھری صاحبان MQM GDA یا دیگر پارٹیز ہیں, 1-2 دنوں میں اگر وہ اپنی سپورٹ واپس لے لیتے ہیں عمران خان صاحب سے, تو اس سے مقصد بڑا واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اس جلسے سے متاثر نہیں ہوئی, ان کی دھمکیوں سے, تھریٹ سے, ان کی برو بیٹنگ سے یا ان کو تھوڑا سا پرووک کرنے سے وہ نہیں ہوئے. وہ اپنے جو ان کے ذہن میں ہے کہ خان صاحب جو ہے نا شاید وہ اس وقت پاکستان کے مفادات ہیں یا ہمارے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں یا دوست ممالک ہیں, وہ ہم سے خوش نہیں ہیں خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے, یا جو ایشوز وہ یہاں پر پیدا کر سکتے ہیں. لہٰذا ان کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے نیشنل یا اس کی انٹرسٹ کی
اسٹیبلشمنٹ کی. عمران خان صاحب بالکل ٹوٹل ڈفرینٹ ایک اپنی ایک اس کی لائن لے کے اب ہمارے سامنے 2-3 یہاں نیریٹو ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک اس کے پاکستان کے قومی مفادات کے, ایک اسٹیبلشمنٹ کا قومی مفاد کا نیریٹو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اینٹی امریکن ہونا, اینٹی یورپین ہونا, یا اوور آل پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا لینا, ان کو مخالف بنا لینا. ہمارے بہت سارے ان کے ساتھ بزنس انٹرسٹ ہیں, ہمارے ملٹری انٹرسٹ ہیں, اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, ریجنل انٹرسٹ ہیں. ہم پوری دنیا کو اپنے خلاف نہیں کر سکتے, اگین ان دا نیم آف خود مختاری, کہ بہت سارے ہمیں ان سے کام ہے, ضروریات ہیں پاکستان کے. یہ ان کا نیریٹو ہے. عمران خان صاحب کو چلتے نہیں جناب کہ یہ تو غلامی والی بات ہے, امریکن ہمیں کہیں, یورپین کہیں, فلاں کہے بھی اس ملک کا کیوں دورہ کیا, وہاں پہ کیوں گئے, یہ بھی ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ ان کا نیریٹو ہے کہ نہیں جناب ہم مر جائیں گے. بھٹو صاحب والی بات کہ ہم آگے گھاس کھا لیں گے لیکن 1000 سال جنگ لڑیں گے, یا ہم آگے ایٹم بم بنائیں گے. یہ مطلب آلموسٹ ان کا یہ نیریٹو ہے اس کا. اچھا, تیسرا نیریٹو ان کا پولیٹیکل پارٹیز کا ہے جو ان کے اپوزیشن کے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ہیز بیکم اے تھریٹ ٹو دا نیشنل سیکورٹی, کہ وہ جس طرح کے ہمارے الائز ہیں, ہمارے اگر ٹریڈیشنل الائز ہیں, دوست ممالک ہیں, ان کو دشمن بناتے جا رہے ہیں. مطلب سعودی عربیہ کے ساتھ ان کی کنفنٹریشن ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور اس کے بعد UAE کا دیکھا ہم نے ان کے ساتھ پرابلم ہے, پھر قطر کے ساتھ ان کے ایشو ہے. میں ان کی بتا رہا ہوں دوست ممالک OSCE کے مسئلے پہ. اس کے بعد وہ آپ کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ یا یورپین کے ساتھ, جہاں پہ ہمارے لاکھوں پاکستانی رہتے ہیں, ہمارے بزنس انٹرسٹ ہے, ہمارے ایکسپورٹ ہیں, ان کو انہوں نے مخالف بنا لے. لہٰذا ان کا یہ خیال ہے کہ اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے یہ ان کے لیے وہ بن چکے ہیں, تھریٹ بن چکے ہیں. خان صاحب کے ایک اور بھی نیریٹو ہے, وہ یہ کہتے ہیں جناب کیونکہ میں یہاں پہ کرپٹ لیڈ کے خلاف یہاں جدوجہد کر رہا ہوں, اس میں زرداری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, یہ کرپٹ لیڈ ہے, ایک ان کا ٹولہ ہے, کیونکہ میں ان پہ سختی کر رہا ہوں, ان کو لوٹ نہیں دے رہا. یہ ایک اس کی بڑی کنسپیریسی کے تحت, جس میں صاحب زیر وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں, ان کو واپس پاور میں لانا چاہتے ہیں. اگر یہ لٹیرے پاور میں آ جاتے ہیں تو ان کا خیال ہے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی, کیونکہ ان کے پیچھے جو ملک ان کو پش کر رہے ہیں کہ آپ جائیں اور پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں, ان کے مفادات, ان کا خیال عمران خان صاحب کو میرے دور میں پورے نہیں ہو رہے. سو یہ اگین یہ ایک اس میں کہہ سکتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے یہ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں, ان کی مختلف جو اگر آئیڈیالوجیز ہیں یا فلاسفیز ہیں, وٹ ایور یو میں کال اٹ, وہ کلیش کر رہے ہیں. سو پاکستانی قوم جو ہے اس وقت دیکھیں, عمران خان صاحب سڑکوں پہ لوگ لائے ہوئے ہیں, ادھر سے نواز لیگ اور پیپلز پارٹی لائے ہوئے ہیں, مولانا صاحب لائے. سو پورا ملک لگتا ہی ہے, پورا ملک اس وقت سڑکوں پہ آیا ہوا ہے. کسی کو مہنگائی کا, کسی کو ایشوز کا, ڈالر جیسے میں نے کہا 182 روپے تک اس کا پہنچ گیا, بجلی کے ایشوز وہیں کھڑے ہوئے ہیں, گیس کے مسئلے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. سو وہ پچھلے 1 مہینے سے ساری چیزیں لوگ جو ہے نا بھول گئے ہیں. دا گڈ تھنگ ہیز ہیپنڈ, ہر کوئی سمجھتا ہے ہم سچ اور حق کا ساتھ دے رہے ہیں. بر یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب نے شاید آخری لمحے پہ انہوں نے کچھ چینجز کیے اپنی سپیچ میں, لیکن کل مالک صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے, اس لیے میں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ خان صاحب نے وہ کام نہیں کرنے تھے جو بہت سارے لوگ یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ 12 اکتوبر والی بات ہو سکتی ہے, وہ آرمی چیف کو نوٹیفائی کر سکتے ہیں, کہ نیا چیف لا سکتے ہیں, عوام سڑکوں پہ بیٹھی انہیں کہیں کہ دھرنا دے کے یہاں پر بیٹھے رہیں تاکہ ٹیک اوور نہ ہو سکے. وہ خیر ویری وائزلی مس سے انہوں نے بڑا وائز یہ کارڈ آج انہوں نے پلے کیے ہیں کہ عوام کو بتا بھی دیا ہے کہ اگر مجھے ہٹا دیا گیا تو میرے ہٹانے کے پیچھے کون ہوں گے. اس میں صاحب ذرا امریکنز کو بلیم کریں گے, کچھ اور مڈل ایسٹ کے کنٹریز کا وہ نام تو نہیں لے رہے, لیکن وہ پہلے یہ باتیں کہتے تھے کہ کچھ اس میں گلف کنٹریز سے جو ہیں وہ فنڈنگ ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کو یا پوزیشن پارٹیز کو. آج نام تو نہیں لیے, لیکن ماضی میں وہ نام وہ آ کے عرب ممالک کا لیتے رہے ہیں. سو ان کے ذہن میں یہ بات بڑی بیٹھی ہوئی ہے, جیسے آج انہوں نے کہا ہے, یہ بڑا میرا خیال پاورفل ان کا وہ تھا, ان کا اشارہ تھا جو انہوں نے جب بات کی نا کہ یہ دیکھیں جو بھٹو کے قاتل تھے اور مقتول تھے ان کو کس نے ملایا ہے, ان کو کس نے اکٹھا کیا ہے, آپ اور میں نے تو نہیں کیا. صاف ظاہر ان کا اشارہ کس کی طرف ہے, جو لوگ نیوٹرل ہوئے ہیں ان کا اشارہ یہ ان کی طرف ہے کہ جناب انہوں نے قاتلوں اور مقتولوں کو اکٹھا کر دیا ہے. سو بیسیکلی اگر یہ دیکھا جائے تو انہوں نے, میرا خیال ہے اگر اس میں پوری باقی تقریر میں کوئی نئی چیز نہیں تھی, آپ کو پتہ ہے اس میں اسلام بھی تھا, اس میں ان کی اپنی ان کی اچیومنٹس بھی تھیں, کرکٹ بھی تھی, ان کے بعد لندن بھی تھا, یورپ بھی تھا, وہ ساری چیزیں آپ نے سن لی, غیرت بھی تھی, اور بھی بہت سارے وہ چیزیں تقریریں جو کرتے ہیں سب کچھ انہوں نے کر لیا. جو نئی چیزیں انہوں نے کی تھیں وہ انہوں نے, میرا خیال ہے آج اسٹیبلشمنٹ کو میسج بھیجا کہ ابھی بھی ٹائم ہے, آپ میرے ساتھ ہیں, بیٹھیں, بات کریں, ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور جو شرائط میں چاہ رہا ہوں, جن شرائط پہ میرا خیال ہے پاکستان کو چلانا چاہیے, اس پر بیٹھ کر بات کریں. اب وہ ویٹ کریں گے, جیسے میں نے کبھی ان کے پاس ٹائم ہے, مطلب یہ اگلا ہفتہ بڑا کروشل ہے, کریٹیکل ہے, جب یہاں قومی اسمبلی میں یہ ہے کہ یہ طریقے اعتماد کو ٹیک اپ کیا جائے گا, یا الائز جو ہیں اگلے 1-2 دنوں میں, جیسے میں نے کہا, وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا انہوں نے جا کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. سو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اس میسج کو, تھریٹ کو کتنا سیریس لے رہی ہے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیسے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں دوسرے لفظوں میں یہی کہا, بھٹو نہیں ہوں. اب یہ بہت بڑا, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا میرا خان صاحب کی کہ بھٹو صاحب کیونکہ مرڈر چارج تھا, ہی واز ہینگڈ,
تو میکسیمم آپ عمران خان صاحب کا کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اگر کوئی اسکینڈل آ گیا، کوئی ان کی کرپشن کی چیزیں آ گئی، ان کی حکومت کی جیل میں ڈال سکتے ہیں نا، یہی ہوگا. سو جان ان کی کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ چیز میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یا ان پہ ہاتھ ڈالنا جتنے وہ پاپولر ہیں وہ بھی ان کو لگتا ہے بڑا مشکل ہوگا. سو عمران خان صاحب نے اپنے مطلب بہت سارے ہمارے ٹی وی چینلز کے اینکرز کو، لوگوں کو جو کہہ رہے تھے اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، فلاں ہو جائے گا، نیا اس الیکشن کی بات کریں گے، وہ تو ساری چیزیں انہوں نے سائڈ پہ کر دی ہیں. اب ایک بڑی بیٹل کے لیے وہ تیار ہیں. اگرچہ وہ لگ رہے تھے کہ مطلب بے ربط بھی بہت سارے تھے، شاید اس طرح کا کانفیڈینس بھی نہیں تھا جو تقریباً مثلا آج انہوں نے اس میں مکس اپ کیا ہے. وہ یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ اس کے امریکن پراسیکیوٹر کی بات کی، جس نے کہا تھا پاکستانی جو ہیں وہ ڈالر کے بدلے ماں کو بیچ دیتے ہیں، تو انہوں نے رمزی یوسف کا کہا کہ ہم نے رمزی یوسف کو ان کے حوالے کیا تھا. اگین بیسکلی یہ اس کے ایمبل کانسی کے وقت کی بات ہے، 1987 کی بات ہے. فروغ لغاری صاحب یہاں پہ پریزیڈنٹ تھے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور ان کو وہاں سے چوٹی کی کسی ہوٹل سے پکڑا گیا تھا. اس وقت بھی کہا گیا تھا $20 ملین کا سم تھنگ اس طرح کا یہ تھا، ایوارڈ تھا اس پہ یا ریوارڈ تھا اس پہ. سو آج جس اس ٹرمپ کارڈ کی اس میں تلاش میں لوگ گئے تھے یا سارے لوگ میڈیا ویٹ کر رہا تھا، اپوزیشن ویٹ کر رہی تھی، وہ ٹرمپ کارڈ ابھی انہوں نے میرا خیال ہے پوری طرح نکالا نہیں ہے. ویگ سی گفتگو کی ہے، وہی خط والی بات کی ہے، جیسے کہ خط ہے. آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ کون سا دنیا کا ایسا ملک ہوگا جو کسی کو لکھ کر تھریٹ کرے گا کسی اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو. آج تک کبھی ایسا سنا پڑھا تو نہیں ہے. ہاں وہ بعض دفعہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے انٹرنل کوئی میموز ہوتے ہیں، وہ دنیا بھر میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس طرح کے آپریشن ہوتے رہے ہیں اور بھی دنیا کے ملکوں میں ہوتے ہیں. تو لیکن وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں گاڈ فاربیڈ وہ اسیسینیشنز کے لیے ہوتے ہیں، رجیم چینج کے لیے ڈفرینٹلی ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا خان صاحب کے پاس کون سا وہ لیٹر ہے جس کو صاحب ذرا آپ اور ہم آنے والے دنوں میں اس کو ڈیبیٹ کرتے رہیں کہ کہاں سے ہے. بہرحال انہوں نے وہ ایک انہوں نے چھوڑ تو دی ہے نا خان صاحب نے کہ لیٹر ہے میرے پاس. اب کس ملک سے آیا ہے، کہاں سے ہے، مڈل ایسٹ کے کسی کنٹری سے ہے، امریکنز نے لکھا ہے، یورپینز نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں اس میں ڈیبیٹ ہوتی رہے گی. بہرحال بات وہی ہے کہ اگلا ہفتہ جو ہے بڑا اہم ہے. اب خان صاحب انتظار کریں گے اگلے 1-2 دنوں میں ان کو اسٹیبلشمنٹ سے کیا میسج ملتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بہرحال اس نے اطمینان کا یہ کم از کم سانس لیا ہوگا کہ خان صاحب نے کوئی بہت بڑا سٹیپ نہیں لے لیا، کوئی 12 اکتوبر کے خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہوئی. یہ کم از کم اس میں سے ایک ہیلدی اور پازیٹیو چیز میرا خیال ہے نکلی ہے کہ ٹھیک ہے ڈیموکریٹک پولیٹیکل ہے، وہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی. سو ونس اگین دا بیٹل جو ہے نا وہ کل سے پارلیمنٹ میں چلی جائے گی. سڑکوں والی جو بیٹل تھی وہ ختم ہوگی عمران خان صاحب کی. اب انہیں ساری بیٹل جو ہے نا وہاں پر لڑنی ہے، پارلیمنٹ میں لڑنی ہے. وہاں پہ سروائیو کرتے ہیں نہیں کرتے، ان کی تقریر سے تو لگ رہا ہے کہ شاید انہیں فیل ہے کہ ان کے لیے گیم از اوور، پارٹی از اوور. لیکن وہ وہی والی بات آخری دم تک جیسے کہتے ہیں آخری بال تک وہ لڑنا جانتے ہیں، اور آج والی تقریر سے لگا ہے کہ وہ ابھی بھی آنے والے دنوں میں مزید اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے.